بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیروز اسلامک وائس کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں تک مقید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جنات کا نام سن کر انسان آج بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات سے جڑے اب بھی کئی واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے، اور جس جگہ کا انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہاں جنات یا بھوتوں کا قبضہ ہے تو وہاں بہادر سے بہادر انسان بھی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جن کا عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس نے قرآن کی تلاوت سنی اور پھر قرآن سیکھنے لگا، اور یہی جن تھا جس نے کئی قتل کیے تھے۔ اس نے یہ قتل کیوں کیے تھے اور اس کو قرآن سے کیوں لگاؤ تھا، اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے عزیز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل بیروز اسلامک وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم آپ کو اس جن کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جسے حضرت بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفنون میں اسے تحریر کیا ہے۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گھر تھا۔ جب بھی لوگ اس گھر میں قیام کرتے تو وہ صبح کو مردہ پائے جاتے، جس کے بارے میں ہم بہت پریشان تھے، اور اب اس گھر میں کوئی رہنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مغربی شخص آیا اور اس کو یہ مکان پسند آ گیا، اور اس نے یہ مکان خرید لیا، اور اس شخص نے اس گھر میں رات بسر کی، اور صبح کو صحیح سالم تھا، جو کہ توقعات کے خلاف تھا۔ یہ دیکھ کر پڑوسی اور باقی سب لوگ حیران ہوئے۔ اس شخص نے اس گھر میں زمانے دراز تک قیام کیا۔ وہ شخص اس گھر میں صحیح سلامت رہنے کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا، جب میں نے یہ گھر خریدا تو پہلے دن سے میرا یہ معمول تھا کہ میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھتا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا۔ میری یہ عادت ہے کہ میں بآواز بلند تلاوت کرتا ہوں۔ جب پہلے دن میں نے نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا تو اچانک میں نے ایک جوان کو دیکھا جو کنویں سے باہر نکل رہا تھا، اور اس نے مجھے سلام کیا تو میں ڈر گیا۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں، مجھے بھی قرآن مجید سکھا دو۔ چنانچہ میں اسے قرآن مجید سکھانے لگا۔ پھر اس نوجوان نے اس کے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں قصہ معلوم کیا۔ اس نے کہا، میں مسلمان جن ہوں، ہم اس کنویں میں عرصہ دراز سے رہتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس گھر میں آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ رہائش کے لیے آئے وہ سب بدکار تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اس لیے ہم ان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالتے تھے، کیونکہ ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے قرآن سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ جب میں نے آپ کی تلاوت کی آواز سنی تو میں کنویں سے باہر آ گیا
تاکہ آپ سے قرآن سیکھوں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا میں رات کے وقت تم سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تم دن کو آیا کرو۔ اس نے میری بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ دن کو کنویں سے باہر آتا اور میں اسے قرآن پڑھاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جن قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور ایک منتر پڑھنے والا دروازے پر آیا اور آواز دی کہ میں سانپ، بد نظری اور جن کا دم کرتا ہوں۔ تو اس جن نے کہا کہ یہ کون ہے، کیا چیز ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا شخص ہے جو سانپوں وغیرہ کو پکڑتے ہیں۔ جن نے کہا اسے اندر بلاؤ۔ میں نے اس کے کہنے پر اس شخص کو اندر بلا لایا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ جن چھت پر ایک بڑا سانپ بن گیا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کرنے والے نے جھاڑ پھونک کی تو وہ سانپ لوٹ پوٹ ہونے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ جیسے ہی سانپ گرا تو وہ شخص اٹھا اور اسے پکڑ کر اپنی گٹھڑی میں ڈال دیا۔ تو میں نے اسے منع کیا۔ اس نے کہا تو مجھے میرے شکار سے منع کرتا ہے؟ پھر میں نے اس کو ایک اشرفی دی تو وہ چلا گیا۔ پھر اس شخص کی گٹھڑی نے حرکت کی اور وہ جن سانپ سے دوبارہ جن کی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا اور دبلا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے کہا منتر پڑھنے والے نے مجھے ان اسماء مبارکہ سے قتل کر دیا اور اب مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں۔ اب جب تم کنویں سے چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ چنانچہ رات کے وقت میں نے چیخ کی آواز سنی تو میں وہاں سے چلا گیا۔ پیارے ناظرین، یہ تھا اس واقعہ جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا۔ وہ مسلمان جن تھا جسے برائی سے نفرت تھی اور قرآن سیکھنے کا شوق تھا۔ اب ہم آپ کو جنات کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر دیتے ہیں کہ آیا جنات کو انسان دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اور ان سے نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ابن حزم کا قول ہے کہ جن کا ہونا یہ حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے۔ ان میں کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ کھاتے ہیں اور ان کی نسل بھی چلتی ہے اور وہ مرتے بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے عادل لوگوں میں سے اگر کوئی یہ گمان کرے کہ وہ جنوں کو دیکھتا ہے تو اس کی گواہی باطل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک وہ یعنی جن اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ کہ وہ نبی ہو۔ باروایت احکام القرآن۔ ابن اسماعین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوں کے انسان کو اذیت دینے میں تاثیر ہے، جو کہ بعض اوقات قتل تک جا پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے تکلیف دے، اس پر پتھر پھینکیں، اور بعض اوقات انسان کو ڈراتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو کہ سنت سے بھی ثابت ہے وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ بھی بتائیں کہ جنات سے نجات کے لیے کیا اعمال بتائے گئے ہیں۔ سہل بن ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حارثہ کی طرف بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا غلام یا دوست تھا، تو باغ سے اسے اس کے نام سے آواز دی گئی، تو جو میرے ساتھ تھا اس نے دیوار کے اوپر سے آیا تو میں نے اس کا اپنے والد سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا اگر مجھے اس کا پتہ ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا تو میں تجھے نہ بھیجتا، لیکن جب آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان منہ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل بہروز اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن
بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔